نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون خشکی اور تری میں ہر طرف فساد پھیل گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا، اس وجہ سے کہ لوگوں کے کرتوت ہی ایسے تھے، اور یہ فساد، یہ بگاڑ لوگوں کے بعض اعمال کا تھوڑا سا بدلہ چکھانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ لوگ اس بگاڑ کو دیکھ کر اس کو تنبیہ سمجھ کر واپس آ جائیں۔ معاشرے کا بگاڑ
یا پھر فطرت کا بگاڑ اور اس کے جتنے مختلف پہلو ہم اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ گفتگو گزشتہ اور اس سے پیوستہ جمعے کے اندر اللہ کی توفیق سے ہوئی۔ اس میں ایک دو سوالات ایسے تھے، خاص طور پر گزشتہ سے پیوستہ جمعے کے بارے میں، جو میری گفتگو سے پیدا ہوئے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ اگر ہر طرف بگاڑ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور دوسرا سوال جو ایک واقعے کے ضمن میں پیدا ہوا اور ایک دو دوستوں نے پوچھا بھی آ کے، وہ یہ تھا کہ جو میں نے حوالہ دیا کہ کوئی بچہ کسی دوسرے ملک میں پڑھنے والا اپنے والد سے پوچھتا ہے، 8 سال کا بچہ، کہ اگر کسی عیسائی کو مسلمان ہونے کی اجازت ہے تو مسلمان کو عیسائی ہونے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بچے نے سوال کیا، میں نے تو صرف اس کو ایک بگاڑ کی علامت کے طور پر، یہاں ایک مثال کے طور پر پیش کیا تھا کہ ظاہر ہے جب ہم ان سکولوں کے اندر، ان تعلیمی اداروں کے اندر بچے پڑھائیں گے تو بچے ایسے سوالات تو کریں گے، لیکن بہرحال بجا طور پر اس سے سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس سوال کا جواب کیا ہے؟ تو ان دونوں سوالوں پر انشاءاللہ کوشش کروں گا کچھ گفتگو ہو جائے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ لیکن ان دونوں سوالوں پہ کیا کرنا ہے کسی حد تک بجا سوال ہے، اور یہ سوال کہ جتنے اشکالات اٹھتے ہیں اسلام کے بارے میں اس کا جواب کیا ہے، یہ سوال قابل جواب بھی ہے اور قابل تشویش بھی ہے۔ تشویش اس لیے کہ اگر ہمارے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہم دل سے مسلمان نہیں ہیں، ہم سوچ سمجھ کر مسلمان نہیں ہوئے، ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا۔ اگر ہم کسی ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی کے گھر پیدا ہو جاتے تو پھر ہم انہی کے گن گا رہے ہوتے، انہی کے عقائد کی ترویج کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ نے کرم کیا، رحمت کی ہمارے اوپر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے پر اتنے شرمندہ کیوں ہیں؟ یہ بھی بگاڑ کی ہی وہ سطح ہے کہ میں نے تو گزشتہ جمعے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جو اسلام ڈھہ جاتا ہے، اسلام انہدام کا شکار ہو جاتا ہے، اسلام کی پوری عمارت گر جاتی ہے 3 اسباب کی بنیاد پر۔ جب 3 اسباب پیدا ہوتے ہیں اسلام ڈھہ جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو اسلام کو ڈھا دیتی ہے وہ ذلت العالم ہے۔ جب عالم بگڑتا ہے تو پورا جہان، پورا عالم بگڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے شاید معاملے کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے پورے، صرف ہمارے معاشرے کی بات نہیں ہے، آج کے دور کے سارے معاشروں کے، واللہ عالم، شاید علماء بگڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے سارا معاشرہ اس قدر بگاڑ کا شکار ہو، الا ماشاء اللہ۔ استثنائی صورتیں تو ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ذلت العالم، جب عالم لغزش کا شکار ہو، یا اس کو دوسرے معنوں میں کہہ لیجئے مصلحت کا شکار ہو، یا عالم کے پاس اپنے علم کا جواز ختم ہو جائے، تو پیچھے اسلام کے پلے کیا رہ گیا؟ اور میں نے اس کی مثالیں آپ کو دی تھیں اس جمعے میں کہ جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو لوگ کس قدر دفاعی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ، اللہ اکبر، ہم تو ان معاشروں کی مثالیں دیتے ہیں یو کے اور امریکہ کی کہ وہاں لوگ دفاعی پوزیشن میں چلے گئے،
کیوں کہ جب بگاڑ فطرتیں بگڑتی ہیں تو پھر علم کی سطح وہ اس قدر نیچے ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو دانش کے میدان میں کتاب و سنت پورا اترتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور لوگ پھر اس طرح کے سوالات کرتے۔ اور میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ یو کے اندر ایک آدمی جس نے مجھے کہا کہ دانش کے میدان میں، اور وہ اسلامیات کا پروفیسر تھا، کہ دانش کے میدان میں جب لوگ انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوتے ہیں، انٹلیکٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں قرآن و سنت کو کیسے پیش کیا کریں؟ یہ سوال کیا کسی، انا للہ و انا الیہ۔ میں نے اسے کہا جواب دینے سے پہلے، میں نے کہا یار وہ برٹش بورن تھا، نسلاً پاکستانی تھا، لیکن پیدا وہاں ہوا تھا، وہیں پڑھا بڑھا۔ اب وہ اسلامیات کا یونیورسٹی میں استاد بن گیا، لیکن خیالات کیا ہیں کہ اس کے خیال میں دانش کی سطح کتاب و سنت کی وہ ہے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جب لوگ دانشور بیٹھے ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں میں بات ہو رہی ہوتی ہے، بہت اعلیٰ پائے کی دانش مندی کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن و سنت کو کیسے پیش کیا؟ سوال مجھ سے کر۔ میں نے اسے کہا کہ یار ایسا کرو، تم کوئی اور مذہب قبول کرو، اسلام کو چھوڑ دو، کوئی اور مذہب۔ کہتا یہ کیا بات ہوئی، یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس دین کے اوپر تمہیں اعتماد ہی نہیں ہے، اس دین کے اوپر اس کو قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اور جس پہ اوپر اعتماد ہے وہ قبول کر لو۔ اور اندازہ کریں، میں یہاں 9/11 ہوا، سپٹمبر 11 جو واقعہ ہوا امریکہ میں، ڈرامہ تھا یا واقعہ تھا جو بھی تھا، اس کے بعد پوری دنیا کی حیت تبدیل ہو گئی۔ مجاہدین جو تھے وہ سارے مجرمین بن گئے، جہاد جو ہے اس کا نام فساد رکھ دیا گیا، پوری دنیا میں مجاہدین کے اوپر کمبختی آ گئی، پوری دنیا میں ایک خاص قسم کا آپریشن کیا گیا، خاص طور پہ ہمارے جو پڑوسی ملک افغانستان کے اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو انہی دنوں کینیڈا میں ایک کانفرنس تھی، تو میں نے وہاں ایک مقالہ بھیجا، اس کا عنوان تھا دا کانسیپٹ آف پیس اینڈ سیکورٹی ان اسلام، اسلام کا تصور امن و سلامتی۔ میں نے یہ مقالہ بھیجا، اور ظاہر ہے کہ وہ جب مقالہ کسی کانفرنس میں بھیجتے ہیں وہ قبول ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آؤ وہاں کانفرنس میں پڑھو آ کے مقالہ۔ تو میں بھی اپنی ویزے وغیرہ کی تیاری کر رہا تھا جانے کے لیے، تو میرے ایک کولیگ کو پتہ چلا کہ اس طرح کی کانفرنس ہے، اور اس کانفرنس کا عنوان بھی یہ تھا، اسلام آفٹر سپٹمبر 11، کہ سپٹمبر 11 کے بعد اسلام نہیں، مذاہب، ورلڈ ریلیجنز آفٹر سپٹمبر 11، دنیا کے مذاہب کی صورتحال کیا ہے 9/11 کے واقعے کے بعد۔ اب اس میں نے اسلام کے بارے میں یہ بات کی کہ اسلام کا تصور امن و سلامتی، اور اسلام کا تصور امن و سلامتی جہاد کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے کولیگ نے مجھے کہا کہ تم وہاں نہ جاؤ۔ میں نے کہا کیوں نہ جاؤں؟ کہتے ہیں کہ حالات دنیا کے بڑے خراب ہیں، تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں سوالات بہت ہوں گے، سوالات کی بوچھاڑ ہوگی تمہارے اوپر، لہذا تم وہاں نہ جاؤ۔ تو اس کولیگ کو بھی میں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ پھر ہمارا اسلام میں رہنا بنتا نہیں ہے، ہم کوئی اور مذہب قبول کر لیں۔ اگر میں اپنے دین کے بارے میں سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، اور میں دنیا کو فیس نہیں کر سکتا، یہ اس لیے بھی ہوا کہ ہم نے بگاڑ اس طرح اس حد تک دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ لوگ جو جہادی تنظیموں کے سربراہ تھے، جو پوری دنیا میں جہاد کا علم بلند کیے ہوئے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا جہاد آپ کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے میڈیا پہ بیٹھ کے اعلان کر دیا کہ ہم تو جہاد کرتے ہی نہیں ہیں۔ کس نے کہا ہم جہاد کر رہے ہیں؟ ہم تو تعلیمی رفائی کام کرتے ہیں، ہم جہاد نہیں کرتے۔ گویا کہ جہاد کرنے کی جسٹیفیکیشن ان کے پاس بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یار اتنا مظلوم ہے قرآن، یار اتنا مظلوم ہے اسلام۔ اور اندازہ کیجئے، بگاڑ کی سطح کا اندازہ کیجئے کہ وہ معاشرہ، اس کی حالت کیا ہوگی کہ مسلمانوں کا معاشرہ، اور اس میں ساری زندگی تقریر اس موضوع پر کرنے پہ گزر جاتی ہے
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں جن کو ساری زندگی یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، وہ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور ایک نیا تازہ واقعہ تو ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ، اور کہتے یہ ہے کہ مسلمان ہیں. کہ وزیر اعظم صاحب کے زبان سے کوئی پردے کی بات نکل گئی، اتفاقاً نکل گئی یا انہوں نے طے شدہ پروگرام کے مطابق کی، لیکن بات صحیح تھی، بات قرآن کی تھی، بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تھی، بات اللہ کے دین کی تھی، بات پردے کی تھی. اب یہ کیسا مسلمان ہے کہ وزیر اعظم کہتا ہے پردہ کرنا چاہیے، عورتوں کو چھپانا چاہیے، اور ہمارا پورا معاشرہ کہتا ہے کہ نہیں، عورتوں کو چھپانا نہیں چاہیے، عورتوں کو تو ننگا کر کے بازار میں کھڑا کرنا چاہیے. پورا میڈیا اس بات پر بحث کر رہا ہے کہ عورت کو کپڑے کتنے پہننے چاہیے، پورے کپڑے پہننے چاہیے کہ نہ پہننے چاہیے. آپ اندازہ کیجئے اس معاشرے کا بیڑا غرق اس سے زیادہ کیا ہوگا، اس سے زیادہ اسلام کیا ڈھہ جائے گا کہ جس میں جو اللہ کے قرآن میں حکم آیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، پاک بیویاں، آپ کی صحابیات مطہرات، جو پورا دین ایک تواتر کے ساتھ کسی مسئلے پہ کوئی اختلاف کسی مسلک کا نہیں ہے، آج اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ کپڑے کتنے پہننے چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ دانشور بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو دلائل دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کیوں بیان دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دلائل کا ایک طوفان ہے کہ جناب ہمارے معاشرے کو یوں پیش کیا جا رہا ہے جس کے اندر ابھی کوئی اسلام کے نام لیوا باقی ہے. اس کو یوں پیش کیا جا رہا ہے جیسے سارے دنیا جہان کا گند یہاں ہے. مغرب کے معاشروں کو آئیڈیل معاشروں کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. بھئی وہاں تو جی خواتین کپڑے نہیں دھاگے پہنتی ہیں، اور وہ پہن کے جہاں مرضی رات کو 12 بجے بھی پھرتی رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان کو. اور یہاں ہماری جو ہے عورت محفوظ نہیں ہے. پوری دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے، ساری دنیا کا سارا الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اسی پہ بکواس کر رہا ہے. کتنے دن ہو گئے آپ دیکھیں تو صحیح، کیا ہاہاکار مچی ہے. یہ کسی قوم اور کسی معاشرے کے بگاڑ کی اس سے عمدہ مثال نہیں ہو سکتی. اسلام ڈھہ چکا ہے. اسلام، اگر آپ نے مسلمانوں یہ فقرہ میرا جو میں بار بار دہراتا ہوں، اس کو ذہنوں میں دوبارہ جاگزین کر لیجئے کہ مسلمان کبھی اسلام کی حفاظت نہیں کرتے، اسلام ہمیشہ مسلمانوں کی حفاظت کرتا. جب تم اسلام چھوڑ دو گے، اللہ اکبر، تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پوری دنیا میں ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی. تمہارا اسلام صرف رہ گیا کاروبار کرنا، تمہارا اسلام صرف رہ گیا کاشتکاری کرنا، تمہارا صرف اسلام رہ گیا ہے اپنے مفاد کا تحفظ کرنا. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، میں نے حدیث پیش کی تھی آخر پہ، سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے. یہ ذلت و رسوائی بے سبب نہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہمارے کرتوت ہی ایسے ہیں. یہ خشکی اور تری میں جو، اللہ اکبر، اب دیکھیں انسان کہاں ہے، حیوان سے نیچے گرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور مثالیں دی جا رہی ہیں مغرب کی، اندازہ تو کریں. آپ کبھی ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں، وہ مغرب جس کو پاک اور پوتر معاشرے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، آپ ذرا نیٹ کے اوپر سرچ کریں اور وہ ڈیٹا اٹھائیں، وہ فیکٹس اینڈ فگرز، کہ یہاں پہ کتنے ریپ ہوتے ہیں اور امریکہ میں ریپ کتنے ہوتے ہیں، ایک سال میں یو کے میں کتنے ریپ ہوتے ہیں، یورپ کے اندر کتنے ریپ ہوتے ہیں. آپ ذرا وہ ڈیٹا اٹھائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا فرق ہے. پاکستان میں ٹوٹل ایک سال کے اندر جو ریپ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ 22,000 ہیں. دیکھو جی 22,000 کیس رپورٹ ہوں گے، اس سے زیادہ. اور امریکہ جو اس وقت پوری دنیا میں پاک اور پوتر معاشرے کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے،
اس کی ریاستیں اگرچہ بہت ہیں، اس کی 49 ریاستیں ہیں، اور وہ ساری کی ساری علاقے اور رقبے کے اعتبار سے شاید پاکستان سے بڑی ہیں یا پاکستان جتنی ہیں، ہر ریاست ایک پاکستان ہے، لیکن اس کی پوری آبادی پاکستان کی آبادی کے تقریباً برابر ہے، یعنی ریاستیں بہت زیادہ ہیں، آبادی زیادہ نہیں۔ اور وہاں پتہ ہے کتنے کیسز رپورٹ ہوئے؟ 4.5 لاکھ۔ میں باقی ڈیٹا نہیں آپ کو پیش کرتا، آپ دیکھ لیجئے، آپ اور چیزیں بھی سرچ کر لیجئے۔ بے حیائی کے جتنے معیارات ہوتے ہیں آپ سارے دیکھیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ معاشرے جن کو پاک اور پوتر معاشرے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جن کی مثالیں دی جا رہی ہیں، وہ گندگی کا ڈھیر ہے۔ اور ان معاشروں کی مثالیں یہاں دے کے دانشور پتہ نہیں کیا بکواس کرتے ہیں بیٹھ کے، اور اسلام کے خلاف باتیں، اللہ کے قرآن کے خلاف باتیں، اور پتہ نہیں زمین نہیں پھٹتی، آسمان نہیں گرتا۔ وہ حلیم اور بردبار ہے، وہ رحمتوں والا ہے، وہ ان کو مہلت دیے چلا جاتا ہے۔ جو اللہ کے قرآن کے خلاف بات کرتے ہوں، بس دین کے خلاف تو کوئی ٹاپک ہاتھ میں آئے صحیح۔ وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے پردہ کرنا چاہیے عورت کو، تو آپ کہیں ہاں اللہ، یہ وزیر اعظم کے ساتھ آپ کو 1000 اختلاف ہو، ہم نے اس لیے نہیں کرنا کہ اس نے کہا ہے، ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، بات ختم۔ دین ان کا ہے، بات کسی کی زبان سے نکلے، لیکن آپ اس بگاڑ کا اندازہ کیجئے، ہماری ذہنی سطح کا اندازہ کیجئے۔ اور پھر باتیں کون کر رہے ہیں؟ میں کسی پر فتویٰ نہیں لگاتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول جو میں نے پچھلے جمعے میں پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے رکھا تھا، آپ اسی کو تازہ کر لیجئے۔ فرمایا 3 چیزیں اسلام کو ڈھا دیتی ہیں۔ پہلی چیز زلت العالم ہے، عالم جب بگڑتا ہے تو سارا معاشرہ بگڑتا ہے۔ اور دوسری چیز جو پورے معاشرے میں اسلام کو ڈھا دیتی ہے وہ جدال المنافق فی الکتاب، جو اللہ کے قرآن کے حکموں کے بارے میں، اللہ کے قرآن کے احکام کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے بارے میں جب منافق جھگڑے کرنے لگیں، منافق دلیلیں دینے لگیں، تو سمجھ لیں کہ اسلام ڈھہ گیا ہے۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ، یہ ہے ہماری حالت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا قرآن تبصرہ کرتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ پلے کیا رہ گیا ہے؟ پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ اگر ہمارا دین ہمارے پاس نہ ہو تو ہمارے پاس اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تو عزت ہی اللہ نے اسلام کے ذریعے سے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگ اسلام کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں سے عزتیں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ نے عزت ہمیں اسلام کے ذریعے سے دی۔ اللہ۔ لیکن آج حالات کیا ہیں؟ لوگ اسلام کے خلاف بات کر کے اپنی عزت ڈھونڈتے ہیں، اور یہ کسی ایک دانشور، کسی ایک میڈیا چینل میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، آپ ساری صورتحال آپ کے سامنے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کا یہ تبصرہ موجود ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ پہلے ہم اس سوال کو دیکھ لیں کہ عیسائیوں کو مسلمان ہونے کی اجازت ہے، مسلمان کو عیسائی ہونے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، جو قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ جبر ان کے لیے، یہ بات، یہ آیت ان کے لیے ہے جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ کوئی ہونا چاہے، کوئی ہونا نہ چاہے، لا اکراہ، اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو جبرن مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے میں نے مسلمان ہونا ہے، تو پھر اس کو مسلمان ہونا ہوگا پورا مسلمان۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ پورا دین ہے۔ اس میں داخل ہونے کے بعد پک اینڈ چوز کوئی نہیں، اپنی مرضی سے میں مسلمان بھی بنوں، پردے کے خلاف بکواس بھی کروں، میں مسلمان بھی بنوں، ننگا بھی پھرتا رہوں، میں مسلمان بھی بنوں، بے نماز بھی پھرتا رہوں، میں مسلمان بھی بنوں، حق حقوق کی تلفی بھی کرتا رہوں، میں مسلمان بھی بنوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا پھروں۔ اس بات کا اختیار مسلمان ہونے کے بعد نہیں ہے۔ مسلمان ہونا ہے کہ نہیں، سوچ سمجھ لو پہلے۔ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اگر کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو شوق سے ہو، لیکن پہلے سوچ لے، یہاں پک اینڈ چوز کوئی نہیں ہے۔ کچھ احکام مان لینا، کچھ کو چھوڑ دینا یہاں نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے
کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے فٹ بال ٹیم جوائن کرنی ہے، میں کسی فٹ بال ٹیم کا حصہ بننا چاہتا ہوں. وہ کلب کے پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے، درخواست دیتا ہے کہ یار میں کلب کا حصہ بننا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے بھائی تیری مرضی ہے، ہمارے کلب میں آنا ہے آ جاؤ، کسی اور میں جانا چلے جاؤ، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر آپ آؤ گے تو پھر کلب کی رولز اینڈ ریگولیشن کی پابندی تو کرنی پڑے گی نا. اچھا وہ اگر کہے کہ میں نے اس کلب میں بھی جانا ہے، آپ کی ٹیم میں بھی جانا ہے، لیکن جب میں کھیل رہا ہوں تو میں نے گول ان کو نہیں کرنا، میں نے اپنی ٹیم کو گول کرنا ہے. میں آپ کی ٹیم کا حصہ تو بننا چاہتا ہوں، لیکن میں گول مخالف کی ٹیم پر نہیں کروں گا، میں اپنی ٹیم میں گول کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں آزاد ہوں، میرا بنیادی حق ہے کہ میں جو مرضی کروں. دلیلیں دیتا ہے. آپ یہ بتاؤ کہ اس کو کوئی فٹ بال ٹیم میں رکھے گا؟ پوری دنیا کے اندر کوئی ملک اپنے ملک کے کسی شہری کو ریاست کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا. کیوں اجازت نہیں دیتا؟ اس لیے کہ ساری جمہوری ریاستیں ہر ریاست کا یہ حق تسلیم کرتی ہیں کہ ریاست کا حق ہے کہ جو وہاں کا باشندہ ہے وہ اس کا اطاعت گزار بھی ہو اور وہ اس کا پابند بھی ہو اور اس کے سارے قوانین کی پابندی بھی کرے. اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے رہنا پاکستان میں ہے لیکن میں پاکستانی قانون کی پابندی نہیں کروں گا، میں نے رہنا یو کے میں ہے لیکن میں یو کے قانون کی پابندی نہیں کروں گا، میں نے رہنا امریکہ میں ہے لیکن میں وہاں کی پابندی نہیں کروں گا، تو کون سا ملک ہے، کون سی ریاست ہے؟ وہ دنیا دار ریاست ہو، دین کی ریاست ہو، وہ کوئی بھی ریاست ہو، وہ جمہوری ریاست ہو، اس کو اس کا یہ حق کون تسلیم کرتا ہے کہ تو بھائی اپنی مرضی سے رہتا رہے، تیرا بنیادی حق ہے؟ نہیں، وہاں ریاست کی رٹ قائم کرنا بنیادی حق. لہذا یہ اللہ کا دین ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. جس نے آنا ہے آئے، جس نے نہیں آنا نہ آئے. جس کا دل کرتا ہے وہ کافر، ہندو، سکھ، عیسائی مرے. جس نے جہنم میں جانے کا ارادہ کر لیا ہو وہ جائے. ہم دعا تو کریں گے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، ہم کوشش بھی کریں گے کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائے، لیکن اگر وہ نہیں آنا چاہتا تو لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں. لیکن اگر وہ آ گیا، اسلام قبول کر لے گا تو پھر جبر ہے. پھر 7 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھے گا تو کہا جائے گا کہ نماز پڑھو، اور 10 سال کی عمر میں نہیں پڑھے گا تو پٹائی بھی کی جائے گی کہ نماز پڑھو. پھر جرم کرے گا، چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا، پھر بدکاری کرے گا تو شادی شدہ ہوگا تو سنسار ہوگا. اب یہ قانون ہے اسلام کا. اب اگر وہ اسلام سے برگشتہ ہونا چاہتا ہے اور اسلام کے خلاف گول کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. وہ پتہ ہے کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت اللہ نے بنائی ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. یہی صورت لا تبدیل لخلق اللہ. جدید ترین دور میں، جدید ترین معاشرت میں اللہ کی خلقت تبدیل نہیں ہوتی. اللہ نے جو فطرت بنائی ہے وہ وہی رہتی. لہذا جو سٹینڈرڈ پہ دین ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، فطرت کا دین یہ ہے. لہذا آپ سمجھ لیجئے فطرت یہاں ہے، نیچے کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے میں فطرت پہ پہنچ جاؤں. تو وہ ایک مذہب سے دوسرے میں جائے، دوسرے سے تیسرے میں جائے، تیسرے سے پھر واپس آئے، وہ ڈھونڈتا رہے، ساری زندگی ڈھونڈتا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فطرت کی پکار پر لبیک کہنا چاہتا ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. اور کرتے کرتے جب وہ اسلام پر پہنچ جاتا ہے تو اسلام فطرت کی اور سلیم الفطرتی کی سب سے اعلیٰ دلیل ہے، سب سے اعلیٰ علامت ہے، دانش کا سب سے اعلیٰ اصول ہے. اور جو آدمی فکر کی اعلیٰ ترین منزل ہے، عقیدے کا اعلیٰ معیار ہے، جو شخص یہاں پہنچ گیا، اب اس کے بعد اس کی سیٹسفیکشن نہ ہو، اس کی تسلی نہ ہو، تو اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ انسان فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، انسانوں کی فطرت تو اللہ نے یہی بنائی. لہذا جو دعا، میں کوئٹہ گیا ہوا تھا پچھلے ہفتے، تو وہاں ایک آدمی ملا،
کسی مسلک کی بات کر رہا تھا، کہتا میں فلاں مسلک سے تھا، علم اللہ نے بہت دیا تھا، میں پڑھتا رہتا تھا، ایسی ایسی کتابیں پڑھتا تھا جو عام طور پہ لوگ نہیں پڑھتے، لیکن ایک خاص مسلک کا اس نے نام لیا، وہ مجھے بہت برے لگتے تھے. کہتا مجھے بہت ہی برے لگتے تھے. میں بتا دیتا ہوں. وہ کہتا مجھے وابی بہت برے لگتے تھے، اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کبھی مجھے وابی نہ بنانا، اور میں ہمیشہ پڑھتا رہتا تھا بہت، اور میں جیسے جیسے پڑھتا جاتا تھا مجھے لگتا تھا وابی ٹھیک ہیں، اور وہ مجھے سب سے برے لگتے تھے. اللہ اکبر. کہتا میں اللہ سے دعا کرتا، راتوں کو بھی پڑھتا، دن کو بھی. کہتا کرتے کرتے میں بیمار ہو گیا. 3 سال میں بیمار رہا. جو مجھے علم سے سمجھ آتی تھی، میرا دل کہتا تھا وہ برے لوگ ہیں، ادھر نہیں جانا. اور میں پڑھتے پڑھتے بالآخر مطالعہ کرتے کرتے، اللہ سے دعا کرتے کرتے مجھے سمجھ آئی کہ دنیا میں اگر کوئی سچا اور سچا مسلک ہے تو وہ کتاب و سنت کا مسلک ہے. اور بالآخر وہ کہتا ہے میں اللہ کے فضل سے میں نے باقی ساری چیزیں چھوڑ دی اور کتاب و سنت کا مسلک قبول کر. اب یہ بات ایک معیار ہے جو ملتا ہے محنت سے، جو ملتا ہے کوشش سے، جو ملتا ہے دین کی تلاش سے، جو ملتا ہے سچائی کی تلاش سے. آپ دین اسلام پر پہنچ گئے تو اب کوئی شخص اگر عیسائی ہونا چاہتا ہے یا یہودی ہونا چاہتا ہے یا سکھ ہونا چاہتا ہے یا ہندو ہونا چاہتا ہے تو وہ سوال یہ ہے کہ کیوں ہونا چاہتا ہے. اگر تو دانش کا تقاضا تھا تو دانش کے اعلیٰ ترین تقاضے پہ تو وہ پہنچ چکا ہے. اب گویا اس کا کوئی اور مقصد ہے. وہ دانش کے تقاضے کے تحت کوئی آدمی چوٹی سے نیچے چھلانگ نہیں لگانا چاہتا اور کوئی نہیں آ سکتا. لہٰذا اب اگر کوئی شخص جائے گا تو وہ اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے جائے گا، کسی غداری کے لیے جائے گا، کسی بدبختی کے لیے جائے گا. لہٰذا جب وہ دانش کے تقاضے کے مطابق جائے گا ہی نہیں تو قانون بنانے والا بھی اللہ، فطرت بنانے والا بھی اللہ، اسلام بھی اسی کا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام. لہٰذا اس نے قانون بنا دیا کہ اب دانش کی اعلیٰ ترین سطح پر جو واپس جائے گا اب اس کو واپس جانے کی اجازت نہیں. یہ ہے وہ وجہ کہ عیسائی کو مسلمان ہونے کی اجازت ہے، مسلمان کو عیسائی ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی ڈسپلن ہو، اسلام کی ریاست قائم ہو، تو اس شخص کو پھر وہ اس ڈسپلن سے باہر جائے تو بالکل اسی طرح سزائے موت ہے اس کے لیے. جس طرح ریاستوں کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے لیے سزائے موت کا قانون ہے اور ساری جمہوری ریاستیں اس کو تسلیم کرتی ہیں، اسی طرح اسلام کے ڈسپلن سے باہر جانے والے کے لیے بھی سزائے موت. اس لیے کوئی اس میں دوسری بات نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس میں جس نے آنا ہے وہ سوچ سمجھ کے آئے، لیکن جو آئے پھر وہ کہے کہ وہ اسلام مسلمان بھی رہے، اسلام کے خلاف باتیں بھی کرے، مسلمان بھی رہے، وہ یہودیوں کے ساتھ تعلقات بھی رکھے، وہ مسلمان بھی ہو، وہ عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں کے مفاد کی بات کرے. اسلام کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جس نے ان کے ساتھ رہنا ہے رہے، لا اکراہ فی الدین. اگر ادھر آنا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وہ کھلا دشمن ہے شیطان، اس کے پیچھے نہ چلنا. وہ عجیب و غریب نعرے وہ دیتا ہے، کبھی یہ کر لو کبھی وہ کر لو. سن لیں، دنیا میں اگر کوئی امن کی ضمانت ہے تو وہ اسلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا سارے لوگوں کو اور عرب کے سرداروں کو، اور آپ نے یہی پیغام دیا تھا، کیا؟ اسلم تسلم. اگر تم اسلام لے آؤ گے امن میں آ جاؤ گے. لہٰذا اسلام امن کی ضمانت ہے. کسی نے امن لینا ہے تو اسلام میں آ جائے، اور جو اسلام میں امن میں آنے کے بعد کسی اور طرف جانے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب ہے اس کو امن نہیں، فساد چاہیے. وہ امن نہیں چاہتا، وہ فساد چاہتا ہے، اور جو فساد چاہتا ہے اس کے لیے اللہ نے قانون بنایا. اور رہ گیا یہ سوال کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. حالات جتنے مرضی دگرگوں ہو جائیں، اس سے بھی زیادہ بگڑ جائیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت تک پریشانی ہے جب تک اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل نہیں. جس کے پاس اللہ ہو اس کو پریشانی کی کیا بات ہے. اللہ جیسا حکمران، اللہ جیسا خالق، اللہ جیسا مالک،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہنما جن کے پاس موجود ہو، ان کو پریشانی کی کیا بات؟ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ لہٰذا میں اور آپ اللہ کے قرآن سے جڑ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر نکلے، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا ابشرو ابشرو، صحابیوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوشی، کوئی نئی خبر ہے؟ فرمایا ہاں، ان ھذا القرآن سبب، یہ اللہ کا قرآن رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ مسلمانوں تمہیں اور کیا چاہیے؟ فتمسکوا بہ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کیا ہوگا جڑ جائیں گے تو؟ فرمایا دو گارنٹیاں، دو ضمانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے کبھی، اور کبھی ہلاک نہیں ہوگے، مارے نہیں جاؤ گے، کبھی برباد نہیں ہوگے۔ یہ دو گارنٹیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں قرآن کے ساتھ جڑ جانے والے۔ لہٰذا جس کے پاس اتنا بڑا ٹول ہو، کسی اسلاف میں سے کسی بزرگ کا قول ہے، اللہ اکبر، لم ارى خلیلا یرفع قدر خلیلہ کالقرآن، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں نے دنیا کائنات میں ایسا دوست نہیں دیکھا جو اپنے دوست کی اتنی عزت بڑھاتا ہو جتنا قرآن بڑھاتا ہے۔ بندہ اس کا دوست تو بنے۔ لم ارى خلیلا، میں نے دنیا کائنات میں ایسا دوست نہیں دیکھا، یرفع قدر خلیلہ، جو اپنے دوست کی عزت اور قدر میں اضافہ کرتا ہے، اس کو بلند کرتا ہے، کل قرآن، قرآن جیسا کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ، لہٰذا اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور دو چیزیں جو میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت، وہ قرآن سے الگ نہیں ہے۔ یہ قرآن لفظوں کا ہے، وہ قرآن عملوں کا ہے۔ کانا خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ قرآن کی عملی تصویر ہے۔ اور دوسری چیز نماز، 5 وقت کی نماز اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز برائیوں بے حیائیوں سے، یہ ساری آلودگیوں سے بچائے گی۔ اپنے بچوں کو، خود اپنے گھر والوں کو ایک تو نماز پہ لگا لیں، مرتے مر جائیں، نماز کسی صورت ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی کا سب سے اعلیٰ منصب، اعلیٰ جو سب سے اعلیٰ انسان کا جو مقصد ہے، وہ بنا لیں نماز کو اور قرآن کو۔ ان دو چیزوں سے ہم جڑ جائیں، حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں، بگڑی ہوئی فطرتیں واپس ہو جائیں گی، ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں گے، اور یہ جو معاشروں کے اندر جتنا تفرقہ ہے سارا ختم ہو جائے گا، بربادیوں کے فیصلے آبادیوں کے فیصلے میں بدل جائیں گے۔ اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ضمانت ہے۔ لہٰذا یہ کبھی بھولنا نہیں ہے یہ سبق۔ حالات گمبھیر ہو جائیں، حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں، یہ نئی دانش، یہ ڈیجیٹل ورلڈ، یہ دنیا، نئی دنیا، یہ ہمیں عجیب چکروں میں ڈال دیتی ہے، ہمیں اللہ کے قرآن سے دور کرتی ہے، ہر چیز سے دور کرتی ہے۔ لیکن یہ سبق نہیں بھولنا، حالات خراب سے خراب تر ہو جائیں، آپ کا مقابلہ، اللہ اب تاریخ تو دیکھیں، جس وقت موسیٰ علیہ السلام تھے، مقابلے میں جادو تھا نا، تو کتنا بڑا تھا۔ ایک عصا کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں رسیاں تھیں، پوری طاقت تھی حکومت کی، لیکن ایک موسیٰ اکیلا علیہ السلام، وہ چونکہ سچے تھے، تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، یہ بظاہر ساری دنیا مل کے آ گئی ہے، بظاہر ان کا جادو بڑا ہے، بظاہر ساری دنیا تمہارے اوپر غالب آنے کو آ گئی ہے،
ला तखफ इन्नका अंतल आला, तूने डरना नहीं है, कामयाब तू ही रहेगा। लिहाजा सच्चे लोगों को, जिनके पास हामिलीन कुरान को, हामिलीन सुन्नत को किसी भी मामले में मरूब नहीं होना चाहिए। जादू या झूठ या बातिल, वो बादल की तरह गरजता हुआ भी नजर आए, कभी मरूब नहीं होना, और समझ लेना है कि ये जो जितना गरजता है वो आज तबाह बर्बाद होके रहेगा। इसलिए कि जो कामयाब होता है वो सच कामयाब होता है, झूठ कभी कामयाब नहीं होता। अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह के कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। यही दानिश है, यही फितरत का इहया है, यही इस बिगाड़ का इलाज है, यही हमारे माशरती बिगाड़ का इलाज है। अल्लाह ताला हम सब के सारे ज़ख़म, दिलों के, दिमागों के, किरदारों के, इज्तिमाई और इनफिरादी तमाम अल्लाह ताला इससे दूर कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इससे जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।